بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ بانی درود اکیڈمی حافظ محسن صاحب ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ اندازاً 2014 کی بات ہے کہ میری ملاقات ایک بابا جی سے ہوئی جن کا نام غلام محی الدین تھا۔ بابا جی اچھی خاصی جائیداد کے مالک تھے، لیکن جب ان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت جاگی تو انہوں نے دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ دیا اور اپنے مرشد کے پاس جا کر ڈیرے لگا لیے۔ وہ اپنے مرشد کے پاس ہی مقیم رہے اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کا سفر وہیں گزارا۔ بابا جی بتایا کرتے تھے کہ جب ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر گئی تو ان کے بال دوبارہ سیاہ ہونا شروع ہو گئے۔ حافظ محسن صاحب لکھتے ہیں کہ یہ مشاہدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں اس کا چشم دید گواہ ہوں۔ بابا غلام محی الدین کے مطابق اس وقت ان کی عمر تقریباً 100 سال ہو چکی تھی۔ خیر، میری بابا جی سے صرف 2 سے 3 ملاقاتیں ہو سکیں، لیکن انہی چند ملاقاتوں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ایک مرتبہ بابا جی نے مجھے ہاتھ میں تسبیح لیے دیکھا تو محبت سے پوچھا کہ بیٹا تسبیح پر کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، بابا جی میں درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ یہ سن کر بابا جی مسکرائے اور فرمانے لگے کہ بیٹے، میرے مرشد نے مجھے ایک ایسا سبق دیا تھا جس پر میں آج تک عمل کر رہا ہوں۔ میں نے تجسس سے ان کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے، بیٹا میں نے آج تک یہ سبق کسی سے بیان نہیں کیا، لیکن تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے آج تمہیں وہ راز بتا دیتا ہوں جو میں نے اپنے مرشد سے سیکھا اور پوری زندگی اس پر عمل کرتا رہا۔ میں نے عرض کیا، بابا جی میں اس راز کو جاننے کے لیے بےتاب ہوں۔ بابا جی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا درود شریف پڑھنا بہت بڑا عمل ہے، اور جس مبارک ہستی پر ہم درود پڑھتے ہیں وہ تو وجہ کائنات ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ دنیا بھر میں جتنی بھی فیض یافتہ اور نورانی ہستیاں گزری ہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے فیض پا کر ہی خوشبودار ہوئی ہیں۔ میں نے عرض کیا، بابا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ فرمانے لگے، بیٹا علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں پڑھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، جی بابا جی بالکل درست ہے۔ پھر بابا جی نے وہ بات فرمائی جو میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ فرمانے لگے، بیٹا میں نے آج تک کبھی بھی درود شریف بغیر وضو نہیں پڑھا، جب بھی پڑھا با وضو پڑھا۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ محی الدین، مقام ادب یہی ہے کہ صاف ستھرا ہو کر ادب سے 2 زانوں بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھا کرو، تاکہ تمہارا درود تمہاری قبر کی روشنی بنے اور بروز محشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے۔ بابا جی فرمانے لگے کہ جس دن میرے مرشد نے مجھے یہ نصیحت فرمائی، اسی دن سے آج تک جب بھی میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، با وضو ہو کر 2 زانوں بیٹھ کر مکمل ادب کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ پھر بابا جی مجھے ایک حجرے میں لے گئے جو غار کی شکل کا تھا۔ اس کا دہانہ دریائے سندھ کی طرف کھلتا تھا۔ کچی مٹی کی دیواریں تھیں، مٹی کی چھت تھی، لیکن پورا حجرہ عجیب سی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، بابا جی اس خوشبو کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے میرے مرشد مجھے اپنی اسی نشست پر بٹھا کر گئے تھے اور فرمایا تھا، محی الدین یہ نشست آج سے تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ جب بھی ذکر کرنا اسی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر کرنا، اور خاص طور پر کوشش کرنا کہ یہاں درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ بابا جی فرمانے لگے، میں نے اپنے مرشد کی اس نصیحت کو دل سے لگا لیا اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، میرے مرشد وصال فرما گئے، لیکن میں نے ان کی دی ہوئی نشست پر بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر فرمایا، اس مٹی کے غار نما حجرے سے خوشبو تب سے آ رہی ہے جب سے میرے مرشد یہاں ذکر الہی
اور درود شریف کا ورد کیا کرتے تھے۔ بابا جی نے مزید فرمایا، مرشد کی زندگی میں میری ہمت نہ ہوئی کہ ان کی نشست پر بیٹھوں، لیکن ان کے وصال کے بعد میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ روزانہ رات کی تنہائی میں، چاندنی راتوں میں اسی جگہ بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھوں۔ وہاں نہ بجلی تھی نہ بلب، صرف ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جس سے ہوا بھی آتی تھی اور چاند کی روشنی بھی اندر پہنچتی تھی۔ فرمانے لگے، جب میں نے اس تنہائی میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسی لذت، ایسا سکون اور ایسی کیفیت نصیب ہوئی کہ جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میں سارا دن اسی انتظار میں رہتا ہوں کہ کب رات ہو اور میں اپنے محبوب عمل یعنی درود ابراہیمی کی تسبیح شروع کروں۔ میں نے عرض کیا، بابا جی آپ کو درود ابراہیمی کا یہ عظیم فیض کیسے نصیب ہوا؟ بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا، جو ادب والا ہوتا ہے اگر وہ نالائق بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتے ہیں، اسی لیے جب بھی درود پڑھنا ادب سے پڑھنا، اور یاد رکھنا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ادب ہے، وہاں انتہائی ادب کے ساتھ حاضری دینی چاہیے۔ میں نے پھر عرض کیا، بابا جی آپ نے درود ابراہیمی کی کیا کرامت دیکھی ہے؟ بابا جی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمانے لگے کہ یہ کرامت کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر درود ابراہیمی جاری کر دیا، میری ہر سانس میں، میرے رگ و ریش میں، میرے روم روم میں درود ابراہیمی کی محبت بھر دی۔ مجھے درود ابراہیمی سے محبت ہے، مجھے درود ابراہیمی سے عشق ہے، اور میری زندگی کا ہر لمحہ اسی عشق میں گزر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ بدبخت کی زبان پر درود شریف جاری نہیں ہوتا۔ میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درود شریف کا ورد نصیب فرمایا ہے۔ انشاءاللہ میں خوش بختوں میں سے ہوں۔ اور آخر میں بابا جی نے فرمایا کہ جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں، اور بروز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں اور وعدے ہی وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے منور فرما دے، ہمیں ادب، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کامنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔